غلام محمد یاسین قادری صاحب اپنا روال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اپنے مخصوص انداز میں۔ یہ اہل سنت کے بہترین مداخان ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سارے آواز دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم سادات اکرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، ناسویت کے دور میں، خارجیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ مدر شاہ جی کے جو فرزند جو دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سناؤں گا اور مصطفیٰ کا فرمان سناؤں گا۔ میرا خطاب سن کے کوئی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے یا چوک پہ بیٹھ کے تبصرے نہ کرے، اگر مگر نہ کرے، اف بٹ نہ کرے۔ کسی بندے کو حوالہ چاہیے تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں اہل سنت کی کتب سے حوالے دکھا کے جاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ ہر نبی یہی اعلان فرماتا رہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ سنیت بڑھاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو، یا انڈین کرنسی کی صورت میں ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح شیعہ اور سنی کی جنگ کروائی جائے، شیعہ اور سنی کو لڑوایا جائے۔ جو آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں نہ وہ قرآن کے خیر خواہ ہیں، نہ رسول کے خیر خواہ ہیں، نہ اہل بیت کے خیر خواہ ہیں، نہ صحابہ کے خیر خواہ ہیں، نہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، وہ ان کو پرموٹ کرتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو کمزور کیا جائے۔ اسلام کے جو عظیم اور مضبوط بازو ہے نا شیعہ اور سنی، وہ چاہتے ہیں ان کو لڑوا کر اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو میں تو پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، جو دعوت دیتا ہوں، وہ میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر۔ اس گھر کی جو نوکری ہے، اس گھر کی جو چاکری ہے، اس گھر کی جو وکالت، وہ بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے کرتا ہوں۔ یار لوگوں نے اہل بیت کو شیعت کے ساتھ منسوب کر دیا، وہ سمجھتے کہ شاید اہل بیت کی محبت شیعت ہے،
میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ سنیت بھی نہیں، یہ دیوبندیت بھی نہیں، یہ وہابیت بھی نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی بندہ اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ یار یار لوگ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ پارٹ آف فیتھ ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں، کل ایمان ہے۔ حصہ جو ہوتا ہے نا پارٹ آف باڈی، حصہ کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ حصہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کا یہ ہاتھ نہیں ہے زندہ، پاؤں حصہ ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے پاؤں نہیں زندہ ہے، آنکھ نہیں زندہ ہے، پتا نہیں زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حصہ کے بغیر گزارا ہو رہا ہے نا۔ بولو یار، کوئی ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی روح نہ ہو اور وہ زندہ ہو؟ بولو یار، کہ جو ایمان کا جسم ہے نا، ایمان کی باڈی، ایمان کا جسد، اس ایمان کے جسد اور جسم اور باڈی میں جو اہل بیت کی محبت ہے، مودت ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، ادب ہے، احترام ہے، وہ اس باڈی کا حصہ نہیں، اس کی روح ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، تو سمجھ لو کہ ایمان کا جسم مردہ ہے۔ اس لیے حصہ سمجھ کے ان کے مقام اور مرتبہ کو یار لوگ منیمائز کرنا چاہتے ہیں، گھٹانا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کے بغیر گزارے ہی نہیں، اور ہم نے ان کو شیعہ سنی میں اٹھایا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کی 50 سے زائد حدیث ہے، 50 سے زائد۔ اہل سنت کی کتابوں سے ذرا توجہ دیتے ہوئے رکھیں، کھولیں ذرا 50 سے زائد حدیث دے رہا ہوں میں آپ کو، کسی بندے کو چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اہل بیت کو ماننے، ان کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے غم میں آنسو بہانے، ان کی محبت کو، ان کی مودت کو، ان کی تعظیم کو، ان کی توقیر کو، ان کے ادب کو، ان کے احترام کو کسی مسلک کے ساتھ جوڑے ہی نہیں۔ ذرا میرے طرف توجہ رکھیں، اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، بڑی خاص بات آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ نہ اس گھر کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے کہ بھائی اہل بیت کی محبت کے لیے حج ضروری ہے، یا اہل بیت کی محبت کے لیے داڑھی ضروری ہے، یا اہل بیت کی محبت کے لیے کوئی صدقہ خیرات ضروری ہے، نہ اہل بیت کی محبت کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت کے لیے علم ضروری ہوتا تو مولا حسین بادشاہ سرکار کو ان کی شہادت، ان کے قتل کا فتویٰ دینے والے علم والے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ ساری جو شرائط، جو واجبات، جو لوازمات، ان میں کوئی ایک بھی ضروری نہیں۔ اگر نماز ضروری ہوتی ان کی معرفت کے لیے، او بھائیا وہ تو ان کو شہید کر کے با جماعت نماز بھی پڑھتے تھے۔ اذان بھی کوئی پہچان نہیں کہ اذان علامت ہو گئی، اذانے وہ کربلا کے ریگزار بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دیتے تھے، محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دیتے تھے، لیکن محبت اہل بیت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نہ کوئی پہچان تو ہوگی نا آقا، جس کا نصیب۔ میں 50 حدیث کو جمع کر کے مفہوم آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا نصیب، جس تک بات پہنچ گئی،
جس کے دل میں اتر گئی. اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں, آپ کے سامنے ایک سنی کھڑا ہے, 50 حدیث کھول کے بتاؤں گا. آقا آپ کی اہل بیت کو ماننے کی شرائط کیا ہے, واجبات کیا ہے, لوازمات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک ہی. اور سنو چونیا والو, میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, سنی ہونا ضروری نہیں, دیوبند ہونا ضروری نہیں, کسی فرقہ واریت کا ممبر ہونا ضروری نہیں, حاجی ہونا ضروری نہیں, سخی ہونا ضروری نہیں, عابد ہونا, زاہد ہونا, متقی ہونا ضروری نہیں. میری اہل بیت کو ماننے کی ایک پہچان ہے. جی آقا, فرمایا ماں کا نیک ہونا ضروری ہے, باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھے یار, ذرا بات سنو, حدیث آ گئی یا سنو یار, ابھی تو وہی کچھ نہیں, ذرا توجہ میری طرف. حدیث آ گئی, اہل بیت کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے, باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. آؤ میری طرف. جب یہ حدیث آ گئی اب میری طرف آؤ. بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بیہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, علامہ علوسی, شیخ اسماعیل حقی, امامۃ الدین ابن کثیر, ثناءاللہ پانی پتی, فخر الدین رازی, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل. حدیث کی دنیا کی, تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے, ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو, ذرا شجرے کھولو, آپ کو پتا چل جائے گا. جس نے اہل بیت کو نہیں نہ مانا, نہ مان ایک تھی نہ باپ ایک تھا. بندہ ایک تھا, بندہ ایک تھا, بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن اور منکر. توجہ ادھر, بندہ ایک تھا, میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن اور منکر. ولدیت میں نام چار تھے. نہیں سمجھے یار, جب آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے یا پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے, دو خانے ہوتے, ایک سر نیم جس میں آپ اپنا نام لکھتے, ایک ہوتا ہے سن آپ کا, وہ ولدیت کا خانہ. میں نے اتنے حوالے دیے, کوئی ایک اہل بیت کا دشمن لکھیں, ذرا اس کا شجرہ کھول. جو اہل بیت کے دشمن تھے نا, موٹی پہچان یہ تھی کہ ولدیت کے خانے میں نا نام چار تھے. تو ہم نے پھر شیعہ سنی میں الجھایا ہوا اہل بیت کو, اور نکالا. ان کو شیعت میں یا سنیت میں نہ تلاش کرو, اہل بیت کو ایمانیت میں تلاش کرو. اور ٹھیکیدار بھی نہ بنے کوئی سنیت کا. اہل سنت کہتے ہی اسے جس کے دل میں بھی حسین ہو, جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. کوئی میرا شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے, مجھے اپنا عقیدہ بتائے. عقیدہ شیعہ میں ابھی اہل سنت کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. بلکہ میں پچھلے سال کراچی گیا, میرا لیکچر تھا ادھر, تو بہت بڑے علامہ ہیں شیعہ مسلک کے. علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی, میں ان کو سفیر امن کہتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنے گھر دعوت دی, بلایا. انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, مجھے فرمانے لگے کہ علامہ صاحب اساں تے سارا کچھ سنی بزرگاں کو لیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ جب دیکھتے ہیں 10 دنوں میں, جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو
اپنے باپ دادا کے اس یاد آ جاتے ہیں. کسی کو 8 محرم میں بیٹے کی شادیاں کروانا یاد آ جاتا ہے. تو رنگ برنگے امامے بھی ہوتے ہیں. آپ کے دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور آپ سنیت سے دور چلے جاتے ہیں بندے کا عمل دیکھ کے. ٹھیک ہے بولو یار. میں آج مقدمہ اہل سنت کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا. میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں, سنیت کو پڑھیں. جب میں دوسرے سٹیج پہ ہوتا ہوں ان کو بھی ایک دعوت دیتا ہوں, ان کو بھی ایک میسج دیتا ہوں, ایک پیغام دیتا ہوں. ان کو کہتا ہوں اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں, آپ بھی شیعت کو پڑھیں. جب آپ سنیت کو پڑھیں گے, جب آپ شیعت کو پڑھیں گے تو دونوں پڑھنے والوں کو میری ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں, مسئلہ نہ شیعت میں, فطور مولوی کی نیت میں. میں آج کے دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی, میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ, دوسری کو چھیڑو نہ. قریب آ جاؤ. میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں, میں قدورتوں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. مفتی جی کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیواروں پہ لکھواتا ہے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھواتا ہے. سنت کا معنی ہوتا ہے حضور کی سنت پہ چلنے والے, حضور کی سنت کو فالو کرنے والے. جیسے ہم کہتے ہیں اہل حدیث, حضور کی حدیث والے. تو حدیث پتہ کیا ہے؟ حدیث کا ویسے لغوی معنی ہے بات چیت, کنورسیشن, لیکن جو اس کا اصطلاحی معنی ہے نا وہ ہم یہ لیتے ہیں جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حدیث ہے. جو فرمایا وہ حدیث ہے, جس پہ عمل کیا نا حضور نے وہ سنت ہے. یہ ذرا ہاتھ جوڑ رہا ہوں, یہ حصہ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. اس کا مطلب ہے سنت ہے پریکٹیکل, حدیث ہے تھیوری. یعنی ضروری نہیں کہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہو خود عمل بھی کیا ہو, یہ ضروری نہیں. اس کا مطلب ہے کہ سنت وہ ہوگی جس پہ حضور نے عمل کیا. پریکٹیکل کو بولو یار. اس کا مطلب جب سنت پریکٹیکل کو کہتے ہیں تو اہل سنت حضور کی سنت پہ چل رہے ہو, کسی مولوی کی سنت پہ نہیں. اگر بندہ مولوی کی سنت پہ چلے تو پھر اہل سنت تو نہ ہوا, نہیں سمجھے. اور آسان کر دیتا ہوں, میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی فتوے نہ لگا دے. اگر کوئی کہے کہ بھائی بریلویت سنیت ہے صرف, تو وہ تو پھر ہو گئی بریلویت, نہیں سمجھے بات. کوئی کہے اطاریت ہی سنیت ہے تو وہ تو ہو گئی اطاریت. کوئی کہے جلالیت ہی سنیت ہے تو وہ تو ہو گئی جلالیت. اس کا مطلب ہے اہل سنت ایک نمبر, پیور, جینون, اصلی, نسلی وہ ہوگا جو حضور کی سنت پہ چلے. یہاں تک بات سمجھ گئے. اب اگلی بات سمجھے. آپ ایسا کریں, یہ جمعہ آ رہا ہے, یہ جائیں مسجد میں, اہل سنت کی مسجد میں جائیں, جمعہ پڑھیں. یہ پریکٹیکل کر لیں. جمعہ پڑھ کے آپ نے بعد میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جانا, قاری صاحب کے پاس, مولوی صاحب کے پاس, مفتی صاحب کے پاس, علامہ صاحب کے پاس, شیخ الحدیث جو وہ خود کو کہلواتا ہو اس کے پاس بیٹھ جانا. جا کے توجہ سوال ہے کرنا ہے کہ مولوی جی جب آپ خطبہ دے رہے تھے خطبہ جمعہ, تو خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نیچے بیٹھ گئے, طبیعت ناساز تھی اس لیے بیٹھے. مولوی صاحب کہیں گے نہیں کمر میں تو درد نہیں تھا, بیمار بھی نہیں تھا, طبیعت بھی ناساز نہیں تھی, تو بیٹھے کیوں؟ مولوی صاحب کہیں گے حضور کی سنت ادا کی. کیا ادا کیا ہے؟ جاگو ذرا, حضور کی. جب مولوی صاحب کہنا کہ حضور کی سنت ادا کی ہے
آپ نے اگلا سوال پھر کرنا. اچھا حضور کی سنت ادا کی ہے. جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضور کی طبیعت ناساز تھی. آقا علیہ السلام بیمار تھے, اس لیے ذرا سستانے کے لیے, آرام کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے حضور تشریف فرما ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ نے سنت ادا کی. مولوی صاحب کہیں گے نہیں حضور بیمار تو نہیں تھے, تو پھر سنت کیوں بنی؟ آؤ جامع ترمذی دیتا ہوں, ہماری سیاست کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے. جو خود کو سنی کہے ترمذی کو نہ مانے سنی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اللہ کی عبادت ہو رہی تھی, یکا یک اچانک سڈنلی مسجد نبوی میں حسنین کریمین تشریف لے آئے. عبادت روک دی, عبادت روک دی اور حسنین کریمین کو گود میں بٹھا کر پھر عبادت شروع کی. ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو کہیں خطبہ کون سا اللہ کی عبادت ہے, آپ نے لڑائی نہیں کرنی, دلیل دینی. لڑتا وہی ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. ذرا طریق تو پڑھ کے دیکھیں, اے جیڑے جیڑے لڑے جے نا اے سارے بے دلیلے سارے. آپ نے لڑائی نہیں کرنی, آپ نے اگلا سوال کرنا. اچھا مولوی صاحب خطبہ تو اللہ کی عبادت نہیں, سجدہ تو عبادت ہے نا, طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے, میری بطول کے جیون کا ذہن بیٹھا ہے, میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. اس کا مطلب ہے توجہ ذرا, حسنین کریمین کی رضا کے لیے سجدے کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت. بولو یار, حسنین کریمین کو کندھوں پہ سوار کرنا مصطفیٰ کی سنت. خانہ کعبہ میں, صحن خانہ کعبہ میں ساری دنیا کے سامنے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کرنا مصطفیٰ کی سنت. اپنی زبان زبان پاک حسنین کریمین کے منہ میں ڈالنا, مولا علی کے منہ میں ڈالنا مصطفیٰ کی سنت. سنت پاک زہرا تشریف لائے کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت کے حدیث. بولو یار, رہب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلس فی مجلسہ, کھڑا ہو جانا مصطفیٰ کی سنت. خوش آمدید کہنا مصطفیٰ کی سنت, ہاتھ پکڑنا مصطفیٰ کی سنت, چومنا مصطفیٰ کی سنت, ایسے ساتھ لگا کے اپنی نشست پہ بٹھانا, خود کھڑے رہنا مصطفیٰ کی سنت. اور اہل سنت حضور کی سنت پہ چلنے والے, اور سنیوں, اور سنی وہ نہیں ہوتا جس کی داڑھی بڑی ہو, اور سنی وہ نہیں ہوتا جس کا کلہ بڑا ہو. پتا چلا سنی وہ ہوگا جو حسنین کریمین کسی طرح تعظیم کرے, ادب کرے, رسپیکٹ کرے, حیا کرے, جو پاک زہرا کا نام سن کے نظریں جھکا لے, سر نیچا کر لے, وہ ہے اہل سنت. جو پاک زہرا کو خطا پر کہے وہ لعنتی ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا. سنی کہتے ہی اسے جس کے دل میں ادب اہل بیت ہو, مودت اہل بیت ہو, تعظیم اہل بیت ہو, فقیر اہل بیت ہو, اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ہو, تو اسے سینہ چوڑا کر کے کہو کہ یہ ہے سنی. اس لیے سنیت کو پڑھیں. آپ نے جب یہ نعرے دیکھے, آج کل یزید کے سپورٹر نکل آئے, اس کو جنت میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہے, اس کو شہادہ, اس کو امیر المومنین, اگر مگر if but. توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھیں, شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابوں کا حوالہ,
چلو آج تو ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا. ابھی لکھیں گوگل پہ، ابھی خطبہ معاویہ بن یزید، یزید کا سگا بیٹا. کون؟ یزید دا سکا پتر. سمجھ تو آ رہی ہے؟ میں پریشان ہو سکتا میری بات کی سمجھ نہیں. یعنی معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں آپ، یعنی یزید دا سکا پتر، اس کا نام ہے معاویہ بن یزید. شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اس کے خطبے پہ. توجہ، گوگل میں بھی سرچ کریں مل جائے گا، پی ڈی ایف بھی مل جائے گا. اس نے ایک خطبہ دیا. یہ بات پہلے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ یزید دا سکا پتر تے معاویہ بن ابی سفیان دا سکا پوترا. اب اس کا خطبہ سنے گا. توجہ، وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نا، یہ نام میرے دادا کا حق تھا. اس نے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا، وقت کے امام سے لڑائی کی، اور کہتے ہیں نام میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی حضور کی آگ کو شہید کروایا اس تخت کے لیے، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. وہ تخت پہ تھوک کر، توجہ، خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا. میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آئے لیکن آئے گا ضرور. وہ یزید کے سگے بیٹے نے نہ اپنے سگے باپ کو امیر المومنین کہا، نہ شہزادہ کہا، نہ خلیفہ کہا، نہ باپ کو جنت میں گھسیڑا، نہ اپنے دادا کی سیاست کو زندہ آباد کہا، نہ اپنے دادا کو خلیفہ راشد کہا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، یہ سیاست فلاں ابن فلاں زندہ باد کے نعرے لگانے والے، یہ یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے، شہزادہ کہنے والے، رضی اللہ کہنے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پہنے. یزید کے سگے مفتی جی، جس سیاست میں حضور کے بزرگ صحابہ کو، نبینا صحابہ کو داڑیوں سے پکڑ کر تماچے مارے گئے، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت عذرا کے مقام پہ زنجیروں سمیت شہید کیا گیا، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس سیاست میں مسجد نبوی میں خچر باندھے گئے، جس سیاست میں حضور کے روزہ کی اذان معطل کر دی گئی، اہل بیت کو چن چن کے شہید کیا گیا. مفتی جی، آپ کو چاند نظر نہیں آتا تھا یہ تو پتہ ہے، اور تم کو حدیثیں بھی نظر نہ آئی. ایسی سیاستیں زندہ باد بھی ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی ہیں. اہل بیت کے دشمن اور اہل بیت کے دشمنوں کے سپورٹر کل بھی مردہ باد تھے، آج بھی مردہ باد ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ اہل سنت کے محدثین کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں، مجددین کو پڑھیں، مورخین کو پڑھیں، اولیاء کو پڑھیں، صلحاء کو پڑھیں. کسی ایک امام اہل سنت نے اہل بیت سے لڑنے والوں کے نعرے نہیں لگے، اہل بیت سے لڑنے والوں کو حق میں نہیں کہا. نہیں سمجھے میری بات؟ اس کا مطلب ہے جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے، بے شک جبے کبے پہن لے، رنگ برنگے امامے باندھ لے،
جو اہل بیت کے دشمنوں کے ترانے گائے قصیدے پڑے بے شک سنیت کے لبادے میں گھس جائے. جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے وہ کل بھی ناسبی تھا, وہ آج بھی ناسبی ہے, وہ کل بھی خارجی تھا, وہ آج بھی خارجی ہے, وہ کل بھی یزیدی تھا, وہ آج بھی. اہل سنت اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا, وہ اس طرح کا عمل کر کے نا آپ کو اپنا خاندان بتاتے ہیں. آپ سنیت کے بارے میں نا دل میں میل لانا, سنیت سے بڑھ کے کون اہل بیت کا نوکر یار, جو اہل بیت اطہار کا نوکر نہیں, جو اہل بیت اطہار کے غم میں آنسو نہیں بہاتا, جو اہل بیت اطہار کی عظمت سن کے اس کے چہرے پہ رونق نہیں آتی, خوشی نہیں آتی, مسرت نہیں آتی. میں قرآن اور اہل سنت کی کتب کے انبار میں لا دوں گا, اس کو دعوت فکر دیتا ہوں. اور پتا کر اگر دل اہل بیت کے نام پہ دھڑکتا نہیں نا, اہل بیت کی محبت نہیں نا, تو فتوے تلاش نہ کر, جا کے ماں سے سوال کر. اس کا مطلب اس گھر کو مسلک میں نہ بانٹو. یہ ساری کائنات پراپرٹی ہے اس گھر کی, ساری کائنات مال سے وجود میں آئی ہے اس گھر کے قدموں پہ. خدا کے لیے ان کو مسلک میں نہ تلاش کرو, کیونکہ صداقت اس گھر سے ملی ہے, عدالت اس گھر سے, امانت اس گھر سے, فصاحت اس گھر سے, بلاغت اس گھر سے, نفاست اس گھر سے, طہارت اس گھر سے, ہدایت اس گھر سے, ولایت اس گھر سے, خلافت اس گھر سے, امامت اس گھر سے, نبوت اس گھر سے, رسالت اس گھر سے, عدالت اس گھر سے, شجاعت اس گھر سے, طاقت اس گھر سے, قوت اس گھر سے, شرافت اس گھر سے, کرامت اس گھر سے, عبادت اس گھر سے, علم اس گھر سے, حلم اس گھر سے, اخلاق اس گھر سے, کردار اس گھر سے, گفتار اس گھر سے, دین اس گھر سے, اسلام اس گھر سے, قرآن اس گھر سے, اذان اس گھر سے, نماز اس گھر سے, روزہ اس گھر سے, حج اس گھر سے, عمرے اس گھر سے, زہد اس گھر سے, ورع اس گھر سے, تقوی اس گھر سے, یقظہ اس گھر سے, بیداری اس گھر سے, شعور اس گھر سے, دستور اس گھر سے, قانون اس گھر سے, فنون اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. سارا کچھ اس گھر سے ملا ہے, سارا کچھ اس گھر سے ملا ہے. یہ میں ایک شروع میں یا آخر میں ہر لیکچر میں یہ میرا ایک پیغام ہوتا ہے محبت کا, درس دیتا ہوں میں. اب میں اس کو روک رہا ہوں لیکن ہاتھ جوڑ کے دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی بندہ اگر عمل کرتا ہے نا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. پورے مسلک نہ رگڑا لگایا کرو, بات نہیں سمجھیں گے. جو کرتا ہے نا وہ لعنتی ہے. اگر کسی نے 7 محرم کو بیٹے کی شادی کی ہے تو اس پہ لعنت بھیجو. یہ نہ کہو کہ سنی بندے ہی, وہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت. میں آپ کے سامنے میں جنرل بات بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب اللہ جنت میں اللہ مقام دے, میرا دادا جان, میری دادی, میں نے خود دیکھا تھا, میں چھوٹا سا تھا کہ جب محرم کے ایام آتے گھر میں 10 دن پورے اہتمام ہوتا, نیاز پکتی, لوگوں کو بلایا جاتا, فضائل سنایا جاتا, اہل بیت اطہار کے کام میں آنسو بہائے جاتے, اور سارے سنی اور شیعہ مل کے 10 دن گزارتے تھے. جیسے جیسے دنیا آ گئی, جیسے جیسے لالچ آ گئے, جیسے جیسے مسلک کی جنگ بن گئی, تو ہم نے اہل بیت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. خدا کے لیے
میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اس وقت میں اہل سنت بھائیوں سے مخاطب ہوں، یہ جو محرم کے 10 دن گزرے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھا آپ نے؟ لوگ اپنے کاروبار میں بزی تھے، اپنی جاب میں بزی تھے، اپنے معاملات میں، اپنے معمولات میں بزی تھے، تو ان 10 دنوں میں اہل بیت کے غم کو آنسو بہانے والے کون تھے؟ رونے والے کون تھے؟ شیعہ۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اہل بیت کا ذکر نہ شیعہ کا محتاج ہے، نہ سنیوں کا محتاج ہے، نہ ملائکہ کا محتاج ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، جس کو سمجھ آ گئی، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، بڑی خاص بات، فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شجر و حجر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چرند پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بولو نہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مخلوق ہے نا، مخلوق وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ خود اللہ اللہ نہیں کرتا۔ میں اگر بڑا محتاط ہو کے جملہ کہہ لوں، اگر مولوی صاحب فتویٰ نہ لگائیں، محتاط ہو کے، اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر ہے، مخلوق کا محتاج۔ وہ یار بندے ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، فرشتے ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، اس کا مطلب ہے جس کا مخلوق ذکر کرے نا، مخلوق اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کا وہ خدا ذکر کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر شیعہ سنی کا محتاج، لیکن پھر بھی میں جب رات کو سوتا ہوں، لیٹتا ہوں، تو میں کئی بار سوچتا ہوں، جب میں حالات دیکھتا ہوں، بالخصوص محرم کے ایام دیکھتا ہوں، اہل بیت کے جو خوشی کے ایام ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں، اہل بیت کے غم کے ایام ہوں وہ بھی میں دائیں بائیں حالات پہ نظر رکھتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں تو اپنے دل میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مولا، اگر شیعہ قوم بھی نہ ہوتی تو اہل بیت کے ذکر میں، غم میں روتا کون؟ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ شیعہ کے جنازے پہ نکاح توڑنے والوں، وہ شیعہ سنی لڑائی کروانے والوں، فسادات کروانے والوں، شیعہ سنی کو لخت کرنے والوں، وہ دور کرنے والوں، جس کو شیعہ اتنے ہی برے لگتے ہیں نا، اور کوئی کام نہ کرے، صرف ایک کام کر لے، کم از کم پاکستان چھوڑ جائے۔ اس لیے کہ پاکستان جب بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا، اور شیعہ لیڈر کے ساتھ اہل سنت بھی مل گئے، اہل حدیث بھی مل گئے، دیوبند بھی مل گئے، سارے مل گئے، تو 14 کی نسبت سے، 14 کے فیض سے 14 اگست کو اللہ نے پاکستان دیا کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا تو اتحاد ضروری تھا، آج اگر پاکستان بچانا ہے تو اتحاد پھر ضروری ہے۔ اس لیے لڑائی کی بات نہ کرو۔ اب میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانا ہے، پھر آپ سے اجازت۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کروایا، ہو والذی، یعنی میں وہ ہوں، وہ ذات ہوں، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، سونیا اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، میں وہ اللہ ہوں جس نے تیری مدد کی اپنے ذریعے اور کچھ مومنوں کے ذریعے، کچھ ایمان والوں کے ذریعے تیری مدد کی۔ تیری کیا کی؟ بولو یار۔ اور اللہ کہہ رہے حضور کو کہ میں بھی تیرا مددگار ہوں اور کچھ مومن تیرے مددگار بنائے ہیں، میں بھی تیرا مولا ہوں اور کچھ ایسے مولا بھی ہیں جو تیرے تعاون کرتے ہیں، تیرے ساتھ تیری مدد کرتے ہیں، تیری حفاظت کرتے ہیں۔ اب میں مختصر سے وقت میں آپ کو وہ مددگار بتانے لگا، بلکہ ایک جملہ آ گیا، عطا ہو گیا۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، بولو نا،
جب حضور علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا اسی وقت سورہ فاتحہ اتری. بولو یار. ابھی قرآن اترا بھی نہیں, حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا. قرآن اترنے سے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے, کتنے سال, نہ قرآن آیا نہ اعلان نبوت ہوا. 15 سال پہلے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور کے خطبہ نکاح میں سب سے پہلے ہسٹری میں, اس دھرتی میں, اس کائنات میں سب سے پہلے من و ان, زیر زبر کے ساتھ, شد مد کے ساتھ پوری کی پوری سورہ فاتحہ تلاوت کی. بھونکنے والوں, کسی نے آپ کو مقام ابی طالب بتایا نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کا نزول بھی نہ ہوا تو قرآن کے ہاں تھا تو صحیح نا, بولو, لوہے محفوظ میں. کہاں تھا؟ پورا قرآن لوہے محفوظ میں لکھا ہوا, وہاں سے نازل ہوا, وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. اور ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں, توجہ, وہ بیٹھے تو زمین کے فرش کی چٹائی پہ تھے, لیکن بصارت کا یہ عالم تھا, بصیرت کا یہ عالم تھا, قدرت کا یہ عالم تھا, طاقت کا یہ عالم تھا, معجزہ کا یہ عالم تھا, کرامت کا یہ عالم تھا. بیٹھے تو زمین کے فرش پہ تھے, لیکن زمین کے فرش پہ بیٹھ کر لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن پڑھ رہے تھے. یہ پہلے ناصر رسول ہیں اور پہلے مددگار رسول ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جملہ کہنے لگا, مولوی صاحب کہتے ہیں جی میں نے خود پڑھا, لکھا ہوا کہ معاذ سرکار ابو طالب جہنم میں ہوں گے, ان کو عذاب ملنا ہوگا, جنت میں وہ جا نہیں سکیں گے. اس پر ویسے 5 گھنٹوں کا اگر الگ سے ایک لیکچر پڑا ہوا ہے نیٹ پہ, القول الغالب فی ایمان ابی طالب, اس میں میری کتاب بھی ہے. میں آج بڑے سادہ طریقے سے اس کا جواب دینے لگا ہوں تاکہ آپ کے دل پہ لکھا جائے. جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ یعنی حسنین کریم ہے. اس میں نہ شیعہ کی بات, نہ سنی کی, نہ حدیث کی, نہ دیوبند کی. اس پہ شیعہ بھی مانتے ہیں اس کو, دیوبند بھی, اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, سارے مانتے ہیں کہ جوانوں کے سردار حسنین کریم ہیں. اور حسنین کریم ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے. ٹھیک ہو گیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ پاک زہرا سلام اللہ علیہ. اس میں شیعہ سنی ہر بندہ مانتا ہے. اس کا مطلب ہے پاک سیدہ جو جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے, سردار ہے, وہ سرکار ابو طالب کی کیا لگتی ہے؟ قبلہ فرما رہے نور نجابی سے, اردو میں کہہ رہے تو بہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں, میں دکھاؤں گا روایت. وہ کہتے ہیں کہ جنت کی جو ٹکٹیں دے گا نا وہ علی ابن ابو طالب ہے. یعنی جنت کا پروانہ دینے والا, جنت کی ٹکٹیں دینے والا, وہ کون؟ گیٹ پاس دینے والا سرکار علی علیہ السلام. بولو, تو سرکار علی علیہ السلام سرکار ابو طالب کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹے. اور ساری کائنات کا جو سردار ہے, عبادت خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ. بولو یار, یہ سرکار ابو طالب کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا توجہ میری طرف. واہ مولوی تیری درنگی, درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. اب دیکھو, جو جنت کے جوانوں کے سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے پوتے, جنت کی عورتوں کی سیدہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بہو, جنت کی ٹکٹیں دینے والے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے بیٹے, ساری کائنات کا سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بھتیجا. مولوی جی, پوتوں نے دادا کو
چھوڑ کے, بہو نے سسر کو چھوڑ کے, بیٹے نے باپ کو چھوڑ کے, بھتیجے نے چچا کو چھوڑ کے ابو طالب کو جنت نہیں دینی کہ اور مولوی تیرے پیو نو دینی ہے. یہ جنت کے سید ہے, سردار ہے, وارث ہے, بادشاہ ہے. اگر سرکار ابو طالب کے پوتے نہ چاہیں گے, اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پوتے نہ چاہیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت ان کی پراپرٹی ہے, جنت ان کی جگیر ہے, جنت ان کی وراثت ہے. اللہ جنت کا خالق ہے. سورہ توبہ پڑھنے جاؤ, فتوہ نہ لگانا, آیت نمبر 111 پڑھیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کچھ ایمان والے, کچھ مومن, وہ سارے نہیں, من المؤمنین, کچھ ایمان والوں نے میرے ساتھ ایک سودا کیا. اللہ کہہ رہا ہے یار ابھی لائن سورہ توبہ ہے, 111 اٹھائے, ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا, ایک بزنس ڈیل کیا, ایک سمجھوتا کیا, کاروبار کیا, بزنس کیا, مولا وہ کیا. اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال مجھے دے دیا اور اس کے بدلے مجھ سے جنت خرید کے لے گئے. اس کا مطلب ہے کہ جنت کا خالق تو خدا تھا, اب وارث حسین بنے. یہ موبائل ہے میرا, میں مالک ہوں, بولو میں مالک ہوں. اب کسی کو موبائل چاہیے تو مجھے سے مانگے گا. نماز پڑھ کے اللہ سے جنت مانگنے والوں, ماتھوں پہ محراب پڑھ گئے جنت مانگ مانگ کے, روزے رکھ کے اللہ سے جنت مانگنے والوں, مانگو, میں روکتا نہیں, اللہ بھی دے سکتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن مانگنی ہے تو پہلے جنت کے جو وارث ہیں نا, جنت کے جو سید ہیں, جو سردار ہیں, پہلے ان کو راضی کر, پھر اللہ جنت دے گا. اس کا مطلب یہ اگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے مولوی تو جنت سے جائے گا کون؟ جنت تو فخر کرتی ہے ان کی وجہ سے. تو پہلے جو مددگار ہیں نا حضور کے, وہ سرکار ابو طالب نے, جو سرکار کا حصار بنے رہے. کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, پہلے اعلان پہ فرمایا اے میرے بھتیجے دل کھول کے اسلام کی دعوت دے, تبلیغ کا پیغام دے. جب تک تیرا چچا زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی باقا نہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام مکہ میں حیات رہے, سرکار نے ہجرت نہیں کی. جب دوستیاں گئی ہیں نا, جس کو عام الحزن کہتے ہیں, جو اسلام کے موسم ہیں, سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک خدیجہ الکبریٰ, اس کے فوراً بعد سرکار نے ہجرت فرمائی. بلکہ میں اور بات کرتا ہوں, ایک اور بات کرتا ہوں, کسی کافر یا کسی عیسائی, کسی مجوسی اس کے گھر سے کھانا آ جائے, یا کوئی مرزائی آپ کو کہے امام بارگاہ بنا رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ نہیں اخلاق. قادیانی لیں گے آپ؟ ایک جملہ میں کہوں, اگر یہ ساری قوم علی ولی اللہ پہ جمع ہو جاتی نا تو ختم نبوت کی ریلیاں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. آپ نہیں نہ لگائیں گے, نہیں نہ لگائیں گے اس کا پیسہ. اللہ کے دین کی پہلی مجلس, چلو کسی کو مجلس کا مسئلہ ہو, اللہ کے دین کا پہلا جلسہ, اللہ کے دین کی پہلی محفل, اللہ کے دین کی پہلی
جو تیرا دل میں مانگا. پہلا میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار علی علیہ السلام کو فرماتے علی گھر میں جا کے محفل کا اہتمام کر, کھانے کا اہتمام کر. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے میرے سامنے, یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, اب یہ بچہ ہے نا, کد ہے بچہ, گھر اس کا نہیں, گھر اس کے باپ کا ہے, گھر اس کے, بولو یار, اس کا مطلب وہ گھر مولا علی کا نہیں تھا, وہ گھر سرکار ابو طالب کا تھا. بولو یار, بولو نا. اب ایک اشتہار لگا مکہ کی گلیوں میں, ایک فلیکس لگی مکہ کی گلیوں میں, حضرات کل ایک عظیم و شان جلسہ توحید انعقاد پذیر ہے, ایک مجلس ہونے والی ہے, ایک محفل ہونے والی ہے, ایک توحید سیمینار ہونے والا ہے. وقت 2 بجے, آگے سنیں, بم کام قصر ابو طالب, خطیب محمد مصطفیٰ, موضوع توحید, اللہ کے دین کا پہلا جلسہ, پہلی مجلس, اور اس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. مجلس میں نیاز بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بریانی بناتا ہے, کوئی حلیم بناتا ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ادھر بھی تھی. میں بخاری کھول کے دیتا ہوں ابھی آپ کو. بیش کے اہل بیت جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. میں بخاری پڑھانے آیا ہوں. اب نیاز ران فقیر ران, وہ 3 دن نہیں مجلس ہوتی, بولو یار, 3 دن مجلس ہوئی تھی, 3 دن پورے, 3 دن سلاسہ, 3 دن ران چلتی رہی, لنگر ابو طالب چلتا رہا, مکہ سرکار ابو طالب کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا. جب حضور نے اعلان توحید کیا, توجہ میرے طرف رکھیں, جب اعلان کیا پہلے مولا علی علیہ السلام نے ساتھ حمایت کا اعلان کیا. حضور نے فرمایا یہ ناصر رسول, بولو. وہاں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بیٹے جہاں تک تیرا جی چاہتا ہے اسلام کی دعوت دے, پیغام دے, جب تک تیرا چچا زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اور یہ ایسے محافظ تھے, ایسے حضور کو اس طرح سنبھال کے رکھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے, اس طرح حفاظت کی کہ شیخ ابی طالب میں 3 سال جو سوشل بائیکاٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ کتنے سال؟ 3 دن. وہ 3 سالوں میں مجھے کوئی غنی نہیں ملا, مجھے کوئی سخی نہیں ملا کہ 3 سالوں میں کسی نے کوئی گندم کی بوری بھیج دی ہو, کوئی روٹیاں پکا کے بھیج دی ہو. پتہ چلا جب مال خرچ کرنے کا وقت تھا تو گھر ابو طالب کا تھا, جب بیٹے قربان کرنے کا وقت تھا تو پھر بھی گھر ابو طالب کا. پھر مجھے کہنے دیجئے اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر, اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر. اور حفاظت کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ پہ مولا علی علیہ السلام کو سلاتے نا, تھوڑی دیر بعد وہاں سے مولا علی کو اٹھاتے, حضور کو سلاتے, اور جہاں حضور کو سلایا ہوتا اپنے بیٹے کو. اگر دشمن حملہ کرے نا تو میرے علی پہ کرے, میرے مصطفیٰ پہ نہ. اللہ نے کہا نا قرآن میں, 2 ہستیاں جو محسن ہیں, سرکار ابو طالب اور فاطمہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. بولو یار, اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہے نا. میں کسی کا احسان نہیں رکھتا, مولا تو کسی کا احسان نہیں رکھتا. سرکار ابو طالب اور پاک نجات الکبریٰ نے تیرے دین پہ احسان کیا, ان کا احسان کا بدلہ احسان سے دیا. تو اللہ نے کہا دیا تو ہے, اے ابو طالب
تو نے بڑا احسان کیا تھا نا میرے دین پہ، میرے مصطفیٰ پہ، تجھے تیرے احسان کا بدلہ دیتا ہوں، تجھے علی کا بابا بنا دیتا ہوں۔ اے خدیجہ تو نے بڑا احسان کیا تھا میرے دین پہ، اسلام پہ، تجھے بھی احسان کا بدلہ دیتا ہوں، تجھے فاطمہ کی امی بنا دیتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کے دو جس سے حضور کی مدد ہوئی، سرکار ابو طالب اور دوسری مختصر کرنے لگا ہوں۔ پاک جدل الکبریٰ 6000 سے زائد اونٹ آپ کا سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے شام، اور کوئین آف مکہ، اور اتنا بڑا محل تھا بی بی کا کہ سارا مکہ بھی آ کے اس میں رہ سکتا تھا، اور آپ کے دسترخوان پہ سب سے اعلیٰ اس وقت کے جو کھانے تھے وہ سارے تیار ہوتے تھے، ہزارہا آپ کے نوکر چاکر، آپ کی کنیزیں ہوتی تھیں۔ اور میں جملہ کہنے لگا ہوں، اور پاک خدیجہ الکبریٰ کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے مکہ والے۔ میں جملہ کہنے لگا حدیث مصطفیٰ، اور بھائیہ کسی تک کچھ نہیں لگا اسلام سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ اور سنو حدیث مصطفیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا جب تک علی کی تلوار نہ چلتی، خدیجہ کی دولت نہ خرچ ہوتی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سیدھا سا سوال ہے، اتنی امیر ملکہ کوئین کہ اتنے نوکر چاکر سامان تجارت، بعض ذرا غور کے ساتھ سنیں، جن کی کنیزیں بھی ریشمی لباس پہنتی تھی، وہی بی بی ہے۔ معاملہ فاقوں تک آ گیا، پیوند لگے ہوئے کپڑے زیب تن کیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بات پوچھتا ہوں، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، الحدیث ہو، یہ ہر ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں خدیجہ الکبریٰ کی دولت کدھر گئی؟ آج تک کوئی اس کو موضوع نہیں بناتا، اور یہی کہتے ہیں بڑی امیر تھی۔ وہ بھائی امیر تھی، مالدار تھی، حالت فاقوں پہ، پیوند لگے ہوئے کپڑے، جس کی کنیزیں ریشمی لباس پہنتی تھی، سنگ مرمر کا محل تھا، پھر فاقے، پیوند والے کپڑے، وہ دولت کدھر گئی؟ رسول اللہ کے قدموں پہ ڈھیر کر کے پاک بی بی نے عرض کی تھی، آقا میں بھی آپ کی غلام نکرانی کنیز، اور یہ دولت آپ کے قدموں پہ ڈھیر کرتی ہوں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر۔ دو ہو گئے، تیسرا دیتا ہوں، مختصر وقت ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں۔ پہلی لڑائی کون سی ہے؟ غزوہ بدر، بولو نا، غزوہ بدر 313، سامنے 1000۔ یہ میں رسول اللہ کے مددگار بتا ہوں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات، یہ اہل سنت کی 70 کتابیں اللہ کے عرش کے پایوں میں، کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے، ابھی دے کے جاؤں گا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی و نصرتہ بعلی۔ اگر حدیث نہ ہو میرا خون معاف۔ حضور نے لکھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اور محمد کی میں نے مدد کی علی کے ذریعے، دین کو فتح دی علی کے ذریعے۔ غزوہ بدر 3 کافر آگے پڑے، سردار عتبہ بھائی اس کا، شیبہ بیٹا اس کا، بلید، ادھر سے حضور نے 3 انصاری سے آگے بھیجے۔ اب کافر کہتے اے محمد بن عبداللہ ساڑی جوڑ دے پیز، ان کو سرکار ابو طالب علیہ السلام سے بڑی تکلیف تھی نا، آجا پھر جو اسلام کے پہلے بہادر، پہلے مجاہد گئے ہیں، ایک ابو طالب علیہ السلام کا سگا بیٹا علی، دوسرے سرکار ابو طالب کے بھتیجے ابو عبیدہ بن حارث، اور تیسرے سرکار ابو طالب کے بھائی سرکار حمزہ۔ اس کا مطلب ہے ولید کو مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے واسطہ جہنم کیا، عتبہ کو سرکار حمزہ نے واسطہ جہنم کیا، شیبہ نے سرکار ابو عبیدہ کو زخمی کیا، آگے بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے شیبہ کو بھی واسطہ جہنم کیا، حضرت ابو عبیدہ کو بچا کر لے آئے، اور وہاں حضرت ابو عبیدہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جو سرکار ابو طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب تک میرے بیٹے زندہ ہیں
میں بیٹے قربان کر دوں گا، میں گردن کٹوا دوں گا، ہاتھ کٹوا دوں گا، خاندان کٹوا دوں گا، جب تک ابو طالب کے گھر کا ایک بچہ بھی زندہ ہے نا۔ اوے مکہ کے کفار، اوے سن لو، ابو طالب کے گھر کا ایک بچہ بھی جب تک زندہ ہے تمہیں محمد تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے بدر میں بھی سرکار ابو طالب کے نعرے لگے، 73، ایک روایت میں 72، ایک روایت میں 71 کفار واصلے جنم ہوئے، ان میں سے 39 مختصر 39 مولا علی کی تلوار سے واصلے جنم ہوئے، توجہ، اور 13 ایک روایت میں 11 وہ جو کسی اور صحابی سے نہ مرے، کافر صحابی کو انہوں نے زخمی کیا، آگے بڑھ کے نا ان کو بھی مولا علی علیہ السلام نے واصلے جنم کیا، یعنی 71 میں سے یا 73 میں سے 53 مولا علی کی تلوار سے واصلے جنم ہوئے۔ مین آف دی بدر، مین آف دی وار، علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب بدر میں بھی علی کے ڈنکے بجے، توجہ، احد میں آ جاؤ، حضور تنہا کھڑے ہیں، بولو نا، تنہا کھڑے اور مولا علی علیہ السلام ایسے حضور کا طواف کر رہے، تلوار ہاتھ میں، ذوالفقار آ چکی، تلوار ہاتھ میں، ایسے دائرے کو بڑا کرتے جاتے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کفار کو پیچھے کرتے جاتے ہیں، اگر کافروں نے تو پتہ کریے کہنے سن۔ یہ 70 صحابہ کرام کو حضور نے کھڑا کیا تھا نا درے پہ، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، آپ نے مثبت لینا ہے، منفی نہیں سوچنا، آپ نے نیگیٹو نہیں، پازیٹو، چونکہ اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے سوچا حضور علیہ السلام نے ہمیں اس لیے کھڑا کیا تھا کہ دشمن پیچھے سے رہا، جب ہم جنگ ہی جیت گئے وہ کھڑا رہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ بھی آ گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، پیچھے سے نا، پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا، وہ اس وقت کے کفار تھے، بعد کے رضی اللہ نے۔ جس کو سمجھ آ گئے، پیچھے سے حملہ ہوا، بگدڑم مچ گئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، کچھ لوگ چلے گئے میدان چھوڑ کے۔ اچھا ایک جملہ نہ کہوں، لوگ میدان احد سے بھاگ کے جا رہے تھے اور پاک زہرا کی ایک کنیز وہ میدان کی طرف آ رہی تھی، راستے میں مرد دیکھے نا بھاگتے ہوئے، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی تو مرد ادھر سے آ رہے تھے۔ میں ایک جملہ نہ کہوں، میں یوں کہتا ہوں کہ عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور تنہا کھڑے ہیں نا، حضور تنہا کھڑے، مولا علی علیہ السلام ایسے تلوار سے حصار بناتے جا رہے ہیں، دائرے کو بڑا کرتے جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر یہ روایت نہ ہو تو میرے سامنے آؤ، جب دائرے کو بڑا کرتے جاتے ہیں، آج مولوی خطبے میں جس کے 10 لقب نہیں پڑتا، وہ لقب والے کہتے تھے او پجو علی نے، ایک کتے مچھر تے بلیوں سے ڈرنے والے علی کا مقابلہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے بدر سے بھی علی علی، احد سے بھی علی علی، خندق مختصر، خندق میں پتہ نہ خندق کھود لی تھی، عمر بن عبد الوہاب آیا تھا، للکار لگا اٹھو آر میں مبارک، میں پڑھ نہیں رہا تھی کہ جنگ، ورنہ ایک جنگ پہ ایک کتاب ہے، میں صرف مددگار بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مبارک ہے کوئی وہ مسلمانوں، تمہارا دعویٰ ہے جس کو تم قتل کرو وہ جاتا ہے جہنم، اگر تم قتل ہو جاؤ تم جاتے ہو جنت، ہے کوئی تم میں جو مجھے جہنم بھیج دے یا میرے ہاتھوں جنت چلا جائے؟ امام حاکم کی مستدرک دے رہا ہوں، اہل سنت کے چوٹی کے مقدس، ادھر خاموشی ہے۔ حضور جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، مجھے تو حضور کا اتنا سخت جملہ مجھے کسی اور جگہ پہ نہیں ملا، یہاں تک کہ کفار نے راستے میں گڑے بھی کھوٹے، کانٹے بھی بچھائے، اور طائف میں کیا کچھ ہوا، لیکن حضور کا اتنا سخت جملہ مجھے نظر نہیں آیا۔ جب وہ للکارتا تھا، اسلام کی غیرت کو چیلنج کرتا تھا، تو میرے آقا نے ایسا چہرہ مبارک ایسے اپنے لشکر کی طرف کیا اور فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کے منہ میں لگام ڈال دے؟
صحابہ کرام روایت کرتے ہیں ایک بندے نے کہا آقا میں نام لکھ رہا ہوں تو نام بھی لکھا ہے. اس نے کہا آقا یہ اتنا ڈینجر ہے, اتنا خطرناک ہے, جب ہم کافر تھے تو ایک دفعہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. یہ اتنا طاقتور ہے, اس نے ایک ہاتھ سے اونٹ پکڑ کے گھما کے انہوں نے پھینکا تھا. جب وہ للکارنے لگا نا تو میرے مولا کھڑے ہوئے. آقا اجازت دے, توجہ, میرے آقا فرماتے علی بیٹھ جا, یہ عمر بن عبد ود ہے. میرے مولا پھر تشریف فرما ہوئے. وہ دوبارہ للکارنے لگا, داڑنے لگا. جب دوبارہ داڑنے لگا تو پھر کوئی نہیں اٹھا. پھر مولا اٹھے. میرے آقا کہتے علی بیٹھ جا. 3 دفعہ بٹھایا ہے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. چوتھی دفعہ جب میرے مولا کھڑے ہوئے, حضور نے فرمایا علی یہ عمر بن عبد ود ہے. تو میرے مولا عرض کرتے ہیں آقا یہ عمر بن عبد ود ہے تو مجھے حیدر قرار کہتے ہیں. آج اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ جہاں علی بیٹھا ہو وہاں برک نہیں مارتے. جب سامنے آئے تو وہ کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا. انہوں نے میرے مقابلے میں ایک بچے کو بھیج دیا. علی تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا معلوم, تیرے باپ سے میری بڑی یاری تھی. میرے مولا فرماتے نیچے اتر, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال, تیری نسلیں یاد رکھیں گی بچہ تھا کہ مرد تھا. حضرت عمر روایت کرتے ہیں وہ بڑا غضبناک ہو کے نیچے اترا. ریت پہلے اڑ رہی تھی, کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہ آیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم گھبرا گئے. حضور فرماتے ہیں گھبراؤ نہ, علی ہے. حضرت عمر ہی روایت کرتے ہیں جب تھوڑی دیر بعد وہ ہوا رکی, ریت نیچے آئی تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ عمر بن عبد ود کا سر ادھر پڑا ہے, دھاڑ ادھر پڑا ہے. ہم سب نے مل کے لگایا نعرہ حیدر. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اور میرے مولا کو 4تھا نمبر دینے والوں, وہاں میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا یا علی ھذا ضربک افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں اے علی تیرا یہ عمل, تیری یہ ضرب, تیری یہ چوٹ ایک پلڑے میں, اور میری ساری امت پہلے سے لے کے آخری تک سارے کے سارے اعمال دوسرے پلڑے میں. تیرا ایک عمل میری ساری امت کے سارے اعمال سے بھاری اور وزنی. اس کا مطلب اس پلڑے میں مولا کے سارے عمل نہیں رکھے, مولا کو نہیں رکھا. مولا کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں, اور کسی نے تجھے مقام علی اور مرتضیٰ بتایا ہی نہیں. علی کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں, اس عمل سے ساری کائنات تل گئی. بس ختم کر لگا, خیبر آ گیا. 40 دن الٹیمیٹم, 39 دن گزر گئے. ہر روز دور کمانڈر چینج کر رہے ہیں. ایک دن حضرت ابوبکر کو بھیج رہے ہیں, حضرت عمر کو بھیج رہے ہیں, حضرت عثمان کو بھیج رہے ہیں, خالد بن ولید کو بھیج رہے ہیں, سعد بن وقاص کو بھیج رہے ہیں. بات ہی سمجھ رہے ہیں. 39 دن 39 کمانڈر بدلے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب 39 دن گزر گئے نا تو حضور فرماتے ہیں تواڈے بس دی گل کوئی نہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے ڈرتے ڈرتے پوچھا آقا گل تے واقعی ساڈے وس دی نہیں, پر ہن کرنا کی ہے؟ گل عزت تے آ گئی ہے, گل عزت تے آ گئی ہے. سانو اپنی عزت دا حضور کو ساڈی عزت ہے کیڑی؟ ہمیں تو آپ کی عزت کا ہے. آپ نے 40 دن کا اعلان کر دیا تھا. حضور فرماتے کرنا کی ہے؟ انہوں ہی بلاواں گا جدے وس دی گل ہے. میرے آقا فرماتے ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. میرے آقا فرماتے علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. اے نبیوں کے عزت کے رکھوانے کو علی کہتے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تمہیں کل علم ایک مرد کو دوں, کل علم مرد کو دوں گا. لیسا بھی فرار, جو فرار نہیں ہوتا. اس کا مطلب حدیث سے ایک بات کلیئر ہو رہی کہ مرد ہوتا ہی وہ ہے جو فرار. بولو یار,
میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا کل علم ایک مرد کو, توجہ رکھو یار, مرد اور علم کا سنگم. کل علم ایک مرد کو کہ بی بی کو, مرد کو, بولو یار, کل علم ایک مرد کا اور علم کا سنگم بتانے لگا ہوں. ادھر حضور نے اعلان کیا علم مرد کو دوں گا, بس خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. اس کا مطلب ہے خیبر سے بھی علی علی. میں ایک جملہ کہنے لگا, جب بھی کسی نے آگے چیلنج کیا نا حضور کے ناموس کو, تو جس نے روکا ہے نا اس کو علی ابن ابی طالب, یا علی ہے یا علی کی اولاد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میں نے ختم کر دی بات, ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں. اپنے خطاب کے میں 100 حصے بھی کروں تو 100ویں حصے کا 100واں حصہ بھی نہیں سنایا انشاءاللہ زندگی میں. تو پھر کبھی میں ایک نکتہ کہنے لگا ہوں. یہی وجہ تھی کہ میں کراچی خطاب کر کے ابھی میں ایئرپورٹ پہ تھا, ایک بہت بڑا پروگرام تھا میرا جال میں, میں نے سنا جشن قدیر. ہم نے ایئرپورٹ پہ پیچھے سے کال آئی, حضرت صاحب بڑا مسئلہ بن گیا. میں کہا کیوں ہے؟ اتنے مولوی نے فتویٰ لا دیا. میں کہا کی؟ وہ کہہ علامہ صاحب شیعان لادی کر گئے. جب میرا نام پڑا تصویر دیکھی, نشتر پاک کے سارے مومنین آ گئے. نہیں سمجھے یار, سارے آگے کھچا کھچ جگہ کر گئے. وہ کہتے مولوی صاحب نے فتویٰ دے دے علامہ صاحب تے شیعان قاضی کر گئے. وہ میں نے ایک جملہ کہا, وہ میں نے کہا یار علی کے فضائل سن کے شیعہ راضی ہو رہے ہیں, تم کیوں راضی نہیں ہوتے؟ کون سا بدر کی لڑائی میں علی دی تلوار میں تواڈے وڈے مرے سن. کسی سے حسد ہوتا ہے نا, بغض ہوتا ہے, تو پتہ ہے کون حسد بغض کرتے ہیں؟ جڑے کسی کم جوگے نہیں ہوتے, جڑے کسی کم جوگے نہیں سننا, انہاں ہی انہاں علی نال بغض رکھے. اور دو طرح کے طبقات آئے اہل پیسے لڑائی کرنے. ایک کفار بغیر کلمہ کے, دوسرے مسلمان کلمہ پڑھ کے. جو بغیر کلمے کے آئے نا, انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے, اور جو لعنتی کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی بیٹیاں, میرے مصطفیٰ کی وہ شہزادیاں کہ جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے, سورج بادلوں میں چھپ جائے, ملک الموت گھر کے باہر کھڑا رہے, جبریل امین گھر میں کھڑا دروازے پہ کھڑا ناپ کرے, اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں, اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں, بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں, کوئی میری بیٹی, کوئی آپ کی بیٹی, کوئی زید کی بیٹی, کوئی بکر کی بیٹی, یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں, یہ پاک زہرا کی بیٹیاں, یہ پاک سجدہ کی بیٹیاں, جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا, مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا, جنہوں نے نانا جان کی قبر پہ حاضری دینا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا, چراغ گل کیے جاتے, بائی حصار بنتے, بابا جان آگے ہوتے تو پاک زہرا کی بیٹیاں جاتی نانا جان کے مزار پہ. آج وہی عصمت و طہارت کا منبع, وہی حیا کا پیکر بیٹیاں شہزادیاں, مسلمانوں نے, کلمہ پڑھنے والوں نے, نمازیں پڑھنے والوں نے, حج اور عمرے کرنے والوں نے ان کو رسیوں سے باندھ کر سواریوں پہ سوار کر کے دمشق کے بازاروں میں گھمانا شروع کر دیا. لوگ ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, مردوں کے ساتھ نیزے پہ چڑھائے ہیں. اہل بیت کے غم میں رونے والوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کے غم میں آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی
जहन्नम की आग को बुझा देता है। यकायक अचानक दमिश्क के बाजार में, शाम के बाजार में सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई। मेरे मुस्तफा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब फरमाती है, बेटा सज्जाद, ये खामोशी क्यों हो गई, सन्नाटा क्यों हो गया? मेरे इमाम पाक अब्बू की बारगाह में अर्ज करते हैं, अब्बू जान, मुसलमान नमाज पढ़ने गए। मेरी सैयदा फरमाती है, बेटा सज्जाद, जरा पूछ तो सही इन नमाजियों से, जरा पूछ तो सही इन हाजियों से, नमाज वालों को शहीद करके, नमाज की रूह को शहीद करके, नमाज के दरूद को शहीद करके, नमाज की असर को शहीद करके, ये कौन सी नमाज पढ़ने गए हैं? ये किसकी नमाज पढ़ने गए?